نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به حاضرین جمعہ، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اسی مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وفات تک کے جو حالات ہوتے ہیں اس کو سیرت کہا جاتا ہے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پر غور کرنا ہم میں سے ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ سیرت رسول کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ بہت سارے وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہر امتی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا فرض ہے۔ ہر امتی پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ضروری ہے، اور آپ کو جانے بغیر آپ سے محبت نہیں کی جاتی، آپ کو پڑھے بغیر آپ سے محبت نہیں ہو سکتی۔ جو آدمی آپ کو جس قدر جانے گا وہ آپ سے اسی قدر محبت کرے گا، جو جس قدر آپ کو جانے گا وہ اسی قدر آپ کو چاہے گا۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے بغیر سچی محبت نہیں ہو سکتی۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے بغیر سچی محبت کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے سیرت رسول کو جاننا ضروری ہے۔ اور دوسری وجہ، دور حاضر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دشمنان اسلام بہت کیچڑ اچال رہے ہیں۔ آپ کو کبھی دہشت گرد بتایا جاتا ہے، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات، آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کی لائی ہوئی کتاب کو غلط بتایا جاتا ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کارٹون بنائے جاتے ہیں۔ ڈنمارک سے یہ سلسلہ جو شروع ہوا نبی کی شخصیت پر کارٹون بنانے کا، وہ آج تک چل رہا ہے۔ ابھی 1-2 مہینے پہلے کرناٹکا میں بھی پیارے نبی صلی
کہ ہمارے نبی کی طرف سے ڈیفنس کریں. ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری ہے ہمارے نبی کی طرف سے دفاع کریں. اور آپ کو جانے بغیر آپ کے سلسلے میں آپ دفاع نہیں کر سکتے. پیارے نبی کی سیرت کو پڑھے بغیر آپ دفاع نہیں کر سکتے. کوئی دشمن اگر آپ سے پوچھے کہ تمہارے نبی دہشت گرد ہے، تمہارے نبی نے اتنے جنگیں کی ہیں، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ حنین، جنگ تبوک، جنگ خندق، جنگ احزاب، مدینے کی 10 سالہ زندگی میں تمہارے نبی نے 80 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں. اب اس دشمن پر کیسے جواب دیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے بغیر آپ جواب نہیں دے سکتے. اس لیے ضروری ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا. اس وقت ہمارے نوجوان جو ہمارا نیو جنریشن ہے، اسکولوں میں پڑھنے والے، کالجوں میں پڑھنے والے، یہ اسلام سے اتنے دور ہوتے جا رہے ہیں، اتنے دور ہوتے جا رہے ہیں کہ ان نوجوانوں سے، اس نیو جنریشن سے آپ کسی کرکٹ کے کھلاڑی کے بارے میں پوچھیں، آپ اس کا بایوڈیٹا کھول کے رکھ دیں گے. کسی فلمی اداکار کے بارے میں، ہیرو کے بارے میں پوچھئے، آج کا نوجوان پورا بایوڈیٹا کھول کے رکھ دے گا. آج کا نوجوان جس قدر کرکٹ کے کھلاڑیوں کو جانتا ہے، فلمی اداکاروں کو جانتا ہے، اتنا نہ ہمارے نبی کے بارے میں جانتا ہے، نہ ہمارے صحابہ کے بارے میں جانتا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے، آج کے نوجوانوں میں سے اکثر ایسے ہی ہمارے نبی کا کام تو چھوڑو، ہمارے نبی کا نام تک جانتے ہیں. کیا کہتے ہیں نوجوانوں سے؟ بہت سارے نوجوان ہیں، پوچھتے ہیں کہ نبی کا نام کیا ہے بتاؤ، تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی کہتا ہے ہمارے نبی کا نام بتاؤ، کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی کہتا ہے ہمارے نبی کا نام بتاؤ، کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے ہمارے نوجوانوں کے معلومات ہمارے نبی کے سلسلے میں. جس قوم کو نبی کا نام تک معلوم نہیں، کیسے امید لگا سکتے ہیں کہ یہ قوم کامیاب ہوگی؟ یہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتی ہے، نہ یہ آخرت میں کامیاب ہو سکتی ہے. اس لیے حضرات، سیرت رسول کو جاننا بہت ضروری ہے. اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی شخصیت کی سیرت ہے. انسانی تاریخ کی سب سے آئیڈیل سیرت ہے. انسانی تاریخ کی سب سے باکمال انسان کی سیرت ہے. اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انسان نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باکمال انسان، بیدار انسان، بہترین انسان نہ دنیا میں آیا ہے اور نہ ہی آ سکتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال انسان تھے، بے مثال شخصیت تھے. آپ کی زندگی بڑی بے مثال زندگی تھی. آپ سے بڑا انسان دنیا میں آیا نہیں. آپ سے زیادہ ایمان والا انسان، آپ سے زیادہ تقوی والا انسان نہیں آیا. پیارے نبی کی زندگی وہ زندگی ہے جس نے لاکھوں انسانوں کو زندگی دی ہے. پیارے نبی کی سیرت وہ سیرت ہے جس نے لاکھوں انسانوں کو سیرتیں دی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات وہ حیات ہے جس نے لاکھوں قوموں کو حیات بخشی ہے. کئی قوموں کو زندگی بخشی ہے پیارے نبی کی سیرت. اور یہ ہمارا چیلنج ہے. انسانی ہسٹری میں بہت سارے پیغمبر آئے، بہت سارے لیڈر
جتنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا کسی انسان کے بارے میں نہیں لکھا گیا. جتنی کتابیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی گئی دنیا میں کسی پیغمبر کے بارے میں اور کسی بڑے لیڈر کے بارے میں اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی. اور یہ بھی ہمارا چیلنج ہے کہ جس قدر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تفصیلات ملتی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ڈیٹیلز ملتے ہیں، اتنا انسانی ہسٹری میں کسی انسان کے اتنے ڈیٹیلز اور اتنی تفصیلات نہیں ملتی. حدیث کی کتابوں کو پڑھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ محفوظ ہے. آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے وفات تک ایک ایک سیکنڈ محفوظ ہے، ایک ایک منٹ محفوظ ہے، ایک ایک لمحہ محفوظ ہے، ایک ایک گوشہ سیو ہے. پوری زندگی کی حفاظت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے کیا. آپ کب پیدا ہوئے، آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کس وقت پیدا ہوئے، آپ کا رنگ کیسا تھا، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کی ناک کیسی تھی، آپ کے ہونٹ کیسے تھے، آپ کے دانت کیسے تھے، آپ کی داڑھی مبارک کیسی تھی، آپ کے کان کیسے تھے، آپ کی پیشانی کیسی تھی، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کے گال کیسے تھے، آپ کے ابرو کیسے تھے، آپ کے ہاتھ کیسے تھے، آپ کے پاؤں کیسے تھے، آپ کیسے کھاتے تھے، آپ کیسے پیتے تھے، آپ کیسے سوتے تھے، آپ کیسے جاگتے تھے، آپ کیسے چلتے تھے، آپ کیسے اٹھتے تھے، آپ کیسے بیٹھتے تھے، آپ کیسے پڑھاتے تھے، آپ کیسے سکھاتے تھے. زندگی کا ایک ایک لمحہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ ہے. حتیٰ کہ آپ کیسے مسکراتے تھے، کیسا غصہ ہوتے تھے، کیسے ہنستے تھے، ایک ایک سیکنڈ آپ کی زندگی کا یہ محفوظ ہے. تاریخ انسانی میں ایک چیلنج ہے، کسی انسانی کا ایسا محفوظ نہیں. حضرات گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کی زندگی وہ زندگی ہے، اس زندگی کی اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں سے قسم کھائی ہے. اللہ نے کسی انسان کی زندگی کی قسم نہیں کھایا. صرف یہ زندگی ہے، یہ سیرت ہے، یہ حیات ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر کے اندر قوم لوط کی برائی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. اے پیغمبر، آپ کی زندگی کی قسم، آپ کی سیرت کی قسم، آپ کی حیات کی قسم، یہ قوم لوط اپنے نشے میں بہکے ہوئے جا رہے ہیں. کتنی مبارک زندگی ہوگی جس کی رب نے قسم کھائی، کتنی بااخلاق زندگی ہوگی، کتنی اولیت زندگی ہوگی جس کے ساتھ آسمانوں سے قسم کھائی گئی، اور کتنی بیدار زندگی ہوگی وہ زندگی جس کی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر سے قسم کھائی. اور یہ بات یاد رہے، اللہ کے لیے جائز ہے مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے جائز نہیں کہ اللہ کے اور کسی اور کی قسم کھائے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے جائز نہیں کہ ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائیں. تو حضرات، سیرت رسول کا مطالعہ کرنا یہ بہت ضروری ہے، ہر مسلمان پہ ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ یاد رکھیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہر انسان کو ایک آئیڈیل کی ضرورت ہوتی ہے. اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایک نمونے کی ضرورت ہوتی ہے. صرف زبان سے آپ کسی کو کہیں گے تو اتنا اثر نہیں ہوگا. کسی کی پریکٹیکل لائف لا کے سامنے رکھ دو اور وہ تم کو ایسے کرنا ہے. بچے کو اگر کوئی نمونہ دے دیا جائے کہ سیم پیپر پہ اتارو، دیکھ کے آسانی سے اتارے گا. اگر مجھے ایسے ہی بول دیں گے دیکھ کے پہلے اتارنا بچے کے لیے مشکل ہے. تو کسی کی پریکٹیکل لائف ہمارے سامنے
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی زندگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آئیڈیل والی، نمونے والی زندگی اور کس کی ہو سکتی ہے؟ اور تو اور نمونہ زندگی کے لیے یہ ہمارے نبی کو بھی ضرورت پڑی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیے تو خود آپ کے لیے بھی نمونے کی ضرورت تھی۔ 3 مثالوں کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پہلی مثال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا کام شروع کیے تو اللہ تبارک و تعالی پچھلے پیغمبروں کے واقعات کو ذکر کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ، ہود علیہ السلام کا واقعہ، صالح علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد کہا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ سب وہ پیغمبر ہیں، یہ سب وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ان پیغمبروں کے نقش قدم پہ چلیے، آپ بھی ان پیغمبروں کی روش پہ چلیے۔ تو یہاں دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت کے راستے میں، زندگی میں نمونے کی ضرورت تھی، تو اللہ پچھلے پیغمبروں کے واقعات کو ذکر کیا۔ اور سورہ ہود کی جو آیت کریمہ شروع میں نے تلاوت کی، اللہ نے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم پچھلے پیغمبروں کے واقعات کو ذکر کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے آپ کے دل کو ہم مضبوط کریں۔ پیغمبروں کے واقعات کو سن کر، پیغمبروں کے واقعات کو پڑھ کر پیارے نبی کو راستہ ملتا تھا، آپ کو رہنمائی ملتی تھی۔ اور دوسری مثال، جب مکے کی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت کے راستے میں لوگ ستانے لگے، ستانے والے کوئی اور نہیں، یہ سوچ کر آپ اور زیادہ پریشان ہوتے تھے مجھے ستانے والے کوئی اور نہیں، یہ میرے رشتہ دار، مجھے تکلیف دینے والے کوئی اور نہیں، یہ میرے قبیلے والے، مجھے پریشان کرنے والے کوئی اور نہیں، یہ میرے خاندان والے، مجھے ستانے والا میرا سگا چچا ابو لہب۔ یہ سوچ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے تو آسمان سے اسی وقت سورہ یوسف نازل ہو گئی، سورہ یوسف نازل ہو گئی، ان کا نمونہ پیش کیا گیا اور بتایا گیا اے پیغمبر آپ غم نہ کرو، آپ غم نہ کرو، یہ پریشانی صرف آپ کے ساتھ خاص نہیں، آپ سے گزرے ہوئے پچھلے پیغمبروں کو بھی ان کے خاندان والوں نے اسی طریقے سے ستایا ہے۔ خود یوسف علیہ السلام کو دیکھ لو، ان کو گھر سے بے گھر کرنے والے، ان کو گھر سے نکال کر کنویں میں باوڑی میں لے جا کے ڈالنے والے یہ کوئی اور نہیں تھے، ان کے اپنے سگے بھائی تھے۔ جب اس واقعے کو سنتے، گزرے واقعات کے نمونہ بنا کر ان کو پڑھتے، ان کو سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہلکا ہوتا تھا، آپ کا رنج ختم ہوتا تھا، آپ کو زندگی میں اطمینان ملتا تھا۔ اور تیسری مثال، جب ہجرت کا زمانہ قریب آیا، مکہ چھوڑ کر مدینے کو جانے کا زمانہ قریب آیا تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا۔ سورہ قصص میں اس کی تفصیلات نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے ہجرت کر کے مدین چلے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے مدین چلے گئے، فرعون موسیٰ کو قتل کرنے کے تلاش میں پولیس کو پھیلا دیا۔ پولیس موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ادھر ادھر تلاش کرنے لگی، ادھر ادھر تلاش کرنے لگی۔ تو اس ماحول میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کو ذکر کر کے اشارہ دیا گیا، اے نبی آپ کی ہجرت بھی ایسے ہی ماحول میں ہونے والی ہے، یعنی جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کرنے پر فرعون اور اس کے چاہنے والے موسیٰ کے خون کے پیاسے بن گئے، جب آپ ہجرت کریں گے تو قوم آپ کے خون کے بھی پیاسی ہو جائے گی۔
صحیح سلامت پہنچا دے گا۔ کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زندگی میں نمونے کی ضرورت تھی، تو مجھے اور آپ کو نمونے کی کتنی ضرورت ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین آئیڈیا ہے۔ ہم بھی جب دعوت کا کام کریں گے، قوم ہم کو بھی ستائے گی، تکلیف دے گی، تنگ کرے گی، تو ہمارا دل بھی چھوٹا ہو جاتا ہے، ہمارا دل بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں ہم کو پیارے نبی کی سیرت کو پڑھنا ہوگا۔ اس وقت طائف کا واقعہ یاد کرو، تو طائف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مار کے لہو لہان کر دیے، خون خون کر دیے۔ اس واقعے کو جب ہم پڑھیں گے تسلی ملتی ہے، قوم نے ہمارے نبی کو نہیں بخشا، مجھے اور آپ کو کیوں بخشے گی؟ تسلی ملتی ہے سیرت کے واقعات کو پڑھنے سے۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی اور آپ کی حیات ایک بہت بڑا معجزہ، دنیا والوں کے بڑا معجزہ اس حیثیت سے بھی کہ جس ناحیے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھیں گے، اس ناحیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نمونہ پائیں گے۔ یہ باپ کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آئیڈیل باپ کیسا ہوتا ہے، اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نمونہ ملیں گے۔ ایک مثالی شوہر کو کیسا ہونا چاہیے اگر دیکھنا چاہتے ہیں، پیارے نبی آپ کو نمونہ ملیں گے۔ ایک مثالی پڑوسی کیسا ہوتا ہے دیکھنا چاہتے ہیں، پیارے نبی آپ کو نمونہ ملیں گے۔ ایک مثالی استاد اور ٹیچر کیسا ہوتا ہے دیکھنا چاہتے ہیں، پیارے نبی آپ کو نمونہ ملیں گے۔ ایک مثالی کمانڈر اور لیڈر کیسا ہوتا ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تو پیارے نبی آپ کو نمونہ ملیں گے۔ یہ پیارے نبی کا معجزہ ہے، ہر ناحیے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمونہ ملیں گے۔ لیکن میری اور آپ کی کمزوری ہے، یہ انسان دوسرے انسانوں کی ویکنیس ہے، ہم ہر ناحیے میں نمونہ نہیں بن سکتے۔ ایک آدمی باپ ہونے کی حیثیت سے کامیاب ہے، شوہر ہونے کی حیثیت سے ناکام ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی ٹیچر ہونے کی حیثیت سے ایک آئیڈیا ہے، بہترین ہے، لیکن وہی ٹیچر پڑوسی ہونے کی حیثیت سے ناکام ہو جاتا ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، ہر ناحیے سے، چاہے باپ کا نمونہ لے لو، چاہے شوہر کا نمونہ لے لو، چاہے استاد کا نمونہ لے لو، چاہے بادشاہ کا نمونہ لے لو، ہر ناحیے سے، ہر حیثیت سے نمونہ ملیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک کہ انسانوں میں کمزوریاں ہوتی ہیں، ہر انسان میں، انسانوں کے اندر بھولنے کی عادت ہوتی ہے، غلطی کرنے کی عادت، ہر انسان کے اندر یہ دو عادتیں ہوتی ہیں۔ اس کو بشری کمزوری کہتے ہیں۔ بشری کمزوریوں میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے نمونہ۔ دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ پہلی مثال، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھائے، 2 رکعت میں سلام پھیر دیے۔ حالانکہ کتنی رکعت ہے عصر کی نماز؟ 4 رکعت ہے۔ 2 رکعت میں سلام پھیر دیے۔ صحابہ پریشان، کیا کریں گے، پوچھنے ڈر رہے تھے۔ ابو بکر تھے وہاں مجلس میں، عمر تھے، فہابا ان یتکلما، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ دونوں بھی ڈر رہے تھے پوچھنے کے لیے۔ سب صحابہ مل کے کیا کرے، ذواليدين پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کلوز ہیں، ان کو بھیجیں گے۔ ذواليدين آئے، بڑے ادب سے پوچھے، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا نماز میں کمی کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو پیارے نبی نے فرمایا، نہ نماز میں کمی ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ یہاں تو یہ کنفرم ہو گیا تو پیارے نبی بھول گئے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا، نہ نماز میں کمی ہوئی ہے نہ ہی میں بھولا ہوں، تو یہاں کیا کنفرم ہو گیا، پیارے نبی ضرور بھول گئے ہیں۔ اس کے باوجود پوچھنے کا عادت دیکھیے، نہیں اللہ کے رسول دونوں میں سے کوئی ایک ضرور ہے۔ اس وقت آسمان سے وہی نے آپ کو بتا دیا کہ آپ 2 ہی رکعت پڑھائے ہیں۔ اس وقت پیارے نبی باقی 2 رکعت پڑھا کے سجدے سے ہو کر کے سلام پھیرے۔ تو یہاں غور کرنے کا مقام ہے، اتنے بڑے پیغمبر بھول گئے، اتنے صحابہ کے درمیان نماز پڑھا کے پیغمبر بھول گئے۔ تو یہاں حقیقت یہ ہے، وہ بھولے نہیں، بھلائے گئے ہیں۔ اللہ نے ان کو بھلایا ہے جان بوجھ کے، تاکہ
جگانا. اس دن حضرت بلال کو پیارے نبی نے کہا تم جاگتے رہنا، فجر کی نماز کے لیے اٹھانا. سب سو گئے، تھکے ہوئے تھے. اب بلال بھی بیٹھے جاگ رہے تھے، ذرا ٹیکا لگے وہ بھی لڑ گئے، وہ بھی سو گئے. اب سب سو گئے، یہاں تک کہ فجر کا وقت بھی ختم، سورج بھی طلوع ہو گیا. سورج کی شعاعوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا. دیکھتے ہیں حیران سے ہڑبڑا کے اٹھتے ہیں، گھبرا کے بیدار ہوتے ہیں. دیکھ سب سو رہی ہے قوم، سب کو جگاتے ہیں اور بلال سے پوچھتے ہیں بلال یہ کیا ماجرا ہے؟ بلال نے کہا اخذ نفس الذی اخذ بنفسک، اللہ کے رسول جس ذات نے آپ کو سلا دیا اسی ذات نے مجھے بھی سلا دیا. پیارے نبی نہ کوئی ڈانٹ نہ کوئی غصہ کیے، ایک بہترین لیڈر تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی عذر کو قبول کر کے معاف کر دیتے تھے. بلال کو کچھ نہیں بولے، کہا پہلے اس جگہ سے نکلو، یہاں شیطان ہے. جگہ بدلے اور پھر وضو کیے، اذان ہوئی، سنت پڑھے، اقامت ہوئی، پھر 2 رکعت فجر نماز ادا کیے. تو یہاں دیکھیے سینکڑوں صحابہ جس میں ابو بکر عمر بھی ہیں، اللہ کے نبی سینکڑوں صحابہ سب سو رہے ہیں فجر کی نماز چھوڑ کے. سورج بھی طلوع ہو گیا. حالانکہ صحابہ کون نہیں ہے؟ رہبان باللیل و فرسان بالنہار تھے، یعنی رات بھر تہجد پڑھنے والے یہ صحابہ اور دن میں گھوڑوں پر بیٹھ کے محنت کرنے والے یہ صحابہ. یہ کی آنکھ بھی نہیں کھلی، سب سو گئے. حقیقت یہ ہے یہ سب سوئے نہیں، سلائے گئے ہیں. کیونکہ اس معاملے میں بھی نبی کو نمونہ بتانا ہے. اگر نماز قضا ہو گئی تو اس کو کیسے قضا کرنا ہے. تو حضرات بتانا یہ ہے بشری کمزوریاں جہاں ہوتی ہیں وہاں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمونہ بنایا ہے. آپ جو ہے مکمل کامل نمونہ تھے. دور حاضر میں ایک دانشور ہے، وہ آج بھی زندہ ہے. وہ آدمی دلی میں رہتا ہے. اس کا نام آپ سنے رہیں گے، وحید الدین خان. میڈیا میں بہت سارا لٹریچر ہے ان کا. وہ آدمی کہتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ تو ہیں لیکن پرفیکٹ نمونہ نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ تو ہیں، بھائی اسوہ کاملہ نہیں ہو سکتے. دیکھیے مسلمان کیا یہ جملہ ہے. حالانکہ غیر مسلمین کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اسوہ کاملہ ہے، پرفیکٹ نمونہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. غیر مسلمین اس بات کو مانتے ہیں. اور اس نے یہاں تک لکھا ہے وحید الدین خان نے کہ آج کے زمانے میں جیسس کو نمونہ بنانا چاہیے، محمد کو نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک لکھا ہے. حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ بھی تھے اور مکمل نمونہ بھی تھے. یہ ہمارا ایمان ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں اور اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی سیرت کو صرف مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی بہت پڑھتے ہیں. خود ہندوستان کی مثال لے لیجئے. ہمارے ملک ہندوستان میں ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، ہندو سماج کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، جگن ناتھ آزاد. انہوں نے پیارے نبی کی سیرت کو اتنا پڑھا ہے، اس کی جھلک آپ ان کی نظموں میں دیکھ سکتے ہیں. نعتیہ اشعار بہترین انداز میں نبی کی تعریف کو کرتے ہیں. اور دوسری ایک اور ہندوستان کے ہندو سماج کے سوامی لکشمی پرساد، انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے. کس نے؟ لکشمی پرساد نے. ہندو سماج کے سوامی ہیں وہ. کیا ہے کتاب کا نام؟ کتاب مارکیٹ میں ملتی ہے. کتاب کا نام ہے عرب کا چاند. عرب کا چاند. اور انگریزی دنیا کا ایک بہت بڑا آدمی مائیکل ہارٹ نے اس نے ایک کتاب لکھا دا 100، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اس کتاب میں شامل کیا. دا 100 یعنی انسانی ہسٹری کے 100 بڑے بڑے انسانوں کو چن کے، انسانی ہسٹری کے
بنانے کا وقت آیا، پہلے کس کا نام رکھے بعد میں کس کا نام رکھے، تو اس نے اس کتاب میں یہ غیر مسلم کرسچن ہو کر بھی پہلا نمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے، اور کرسچن ہو کر بھی تعجب کی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نام چھٹے نمبر پر رکھا ہے، اور اعتراف کرتے ہوئے لکھتا ہے میں مجبور ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر رکھوں، کیونکہ ان سے بڑی سیرت، ان سے اچھی شخصیت مجھے دنیا میں نظر نہیں آئی۔ یہ شہادت کس کی ہے؟ غیر مسلموں کی یہ شہادت ہے حضرات۔ جب ڈنمارک کے اخبار نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کارٹون نشر کیے تو لوگوں نے سیرت کی کتابوں کو اتنا پڑھا، جذبہ اتنا آیا کہ ڈنمارک کی لائبریریوں میں پیارے نبی کی سیرت پر کتاب ملنا مشکل ہوگا، اتنا لوگوں نے پڑھا ہے۔ اور یقین مانیے پیارے نبی کی سیرت، پیارے نبی کی زندگی وہ زندگی ہے جس سے لوگوں کی زندگیاں بدلتے ہیں۔ پیارے نبی کی زندگی کا ایک ایک واقعہ ہماری زندگی میں کایا پلٹ دے گا۔ اب جتنے بھی نو مسلم ہیں نا، ان کے واقعات کو پڑھیے کتابوں میں یا ان سے پوچھئے، وہ بتائیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا زندگی کے اس واقعے نے میری زندگی کو بدل دیا، اس لیے میں مسلمان ہو گیا۔ غالباً مدھیہ پردیش کے یہ برہمن ڈاکٹر اور ان کی بیوی دونوں ڈاکٹر وہ مسلمان ہو گئے،